السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ملت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ سیریز انوار ہدایت کا چوتھا پارٹ اور چوتھی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے امت کے ساتھ نرمی اور برداشت کا معاملہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کس طرح نرمی اور برداشت کا معاملہ فرمایا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے، یہی سکھایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، برداشت کا معاملہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس لشکر کے امیر کو تاکید سے یہ ہدایت فرماتے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے نیچے کام کریں گے، آپ کے انڈر کام کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو تنگی میں مبتلا نہ کرنا، ان کو بشارت اور خوشخبری دیتے رہنا۔ اسی طرح جب کسی کو کسی علاقے یا قوم کا گورنر اور امیر بنا کر بھیجتے تو ان کو ہدایت فرما دیتے کہ قوم کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، انہیں تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کرنا، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت اور خوشخبری دینا اور آخرت کی رغبت دلاتے رہنا اور ان میں نفرت نہ پھیلانا، ان کے درمیان موافقت، ہمدردی، اتحاد پیدا کرنا اور اختلاف نہ پھیلانا، جیسا کہ یہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہے۔ عن ابی بردۃ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبي موسى إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا۔ صحیح البخاری، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو برداشت اور نرمی کا معاملہ کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ کو یمن روانہ فرمایا اور روانگی کے وقت یہ ہدایت فرمائی کہ تم دونوں نرمی اور آسانی کا معاملہ کرتے رہنا اور لوگوں کے ساتھ تنگی اور سختی کا معاملہ نہ کرنا اور لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں پیش کرتے رہنا اور لوگوں میں نفرت نہ پیدا کرنا اور آپس میں شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے رہنا اور اختلاف کی باتیں نہ کرنا۔ Show leniency to the people. Don't be hard upon them. Give them glad tidings of divine favors in this world and the hereafter. And do not create aversion. Work in collaboration and don't be divided. یہ آقائے دو جہاں رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنی امت کو، اور اپنی امت کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے میرے محبوب، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی، نرمی نہ ہوتی، لوگوں کو محبت کے ساتھ اگر آپ نہ جوڑتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ایک آواز پر ہر وقت آپ کی لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے اگر آپ سخت دل ہوتے۔ لیکن آپ نرمی برتنے والے تھے، نرم دل تھے، محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے، اس لیے آپ کے ماننے والوں کا، آپ کی اطاعت کرنے والوں کا اور ایک آواز پر سب کچھ قربان کر دینے والوں کا جمع غفیر اور ایک بڑی تعداد آپ کے پاس موجود تھی۔ خدا قائل نامدار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبشر کے لقب سے منتخب فرمایا۔ مبشر، خوشخبری سنانے والا، جیسا کہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے آپ اس پر گواہ ہیں، اور میدان محشر میں امت کی گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا ہے، اور فرما برداروں کو خوشخبری دینے والے مبشر بنا کر بھیجا ہے۔
وَنَذِيرًا اور نافرمانوں کو، بات نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور نرمی کا عالم یہ تھا کہ آپ کی نرمی اور ہمدردی دیکھ کر اور بشارت سن کر منٹوں میں کایا پلٹ ہو جاتی تھی۔ جو کل جان لینے والا تھا وہ آج آپ کے لیے جان دینے والا بن جاتا ہے۔ جو کل آپ کے خلاف اسکیمیں بنا رہا تھا وہ آج آپ کی مجلس میں ادب سے سر جھکائے بیٹھ جاتا ہے۔ جو کل آپ کے خلاف لشکر جمع کر رہا تھا وہ آج آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہوتا ہے۔ جو کل آپ کے حق میں ایسا دشمن تھا کہ اس کی نگاہ میں آپ سے برا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ آج آپ کا ایسا عاشق بن جاتا ہے کہ اس کی نگاہ میں پوری کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، شفقت محبت کرنے والے تھے، ہمدردی کرنے والے تھے، غم گسار تھے، ایک دوسروں کے غم میں شریک ہوا کرتے تھے، اختلاف کی باتیں نہیں کرتے تھے، نفرت کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، یسرا ولا تعسرا، نفرت کی باتیں نہ پھیلانا، ہمدردی کی باتیں کرنا، آسانی کی باتیں کرنا، تنگی کی باتیں نہ کرنا۔ یہ ہے آپ کی تعلیم اپنی امت کو۔ آگے پیارے نبی کی والدہ کا خواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے خواب کے بارے میں اپنی امت کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، انی بشارت عیسیٰ بی ورؤیا امی التی رأت، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو مشرق سے مغرب تک چمکتی ہوئی دوڑ رہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ زمین پر تشریف لائے آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی کی طرح بند تھی اور شہادت کی انگلی کے ذریعے سے آپ آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اور اس قسم کی متعدد روایات سیرت کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی پوری دنیا میں کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت شریفہ کے وقت سے اس ظلمت اور تاریکی میں آفتاب اور مہتاب کی روشنی کی طرح ہدایت کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی، اور ہم نے ابھی سورہ احزاب آیت نمبر 45 کے تحت ذکر کیا کہ آپ سورج کی روشنی کی طرح ہدایت کی تمام روشنیوں میں سب سے غالب ہیں۔ اور آپ کی ولادت کے عجائبات میں سے یہ عجیب اور غریب تاثیر ہے کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت اور حکومت کا بادشاہ کسریٰ کے ایوان میں ایسا زلزلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس کے محل کے کنگروں اور برجوں میں سے 14 برج ٹوٹ کر گر گئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا میں اب تک باطل کا غلبہ تھا اور اب حق کا غلبہ ہونے والا ہے، اور باطل کی کرسیوں اور تاج اور تختوں پر آپ کی پیدائش کے وقت زوال کا یہ پہلا زلزلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ جس دن سید الکونین مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس دن ہر طرف اور ہر شے میں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہر طرف ظلمت ہی ظلمت اور تاریکی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو انہوں نے اپنی امت کو دیا کہ نرمی کا معاملہ کرنا، برداشت کا معاملہ کرنا، اور یہی چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کر کے دکھائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جان کے جو دشمن تھے وہ اللہ کے نبی کے ایسے عاشق اور محبت کرنے والے بن جاتے ہیں کہ پوری کائنات میں میرے آقا کے علاوہ کوئی ان کو پسند نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی
وہ تمام باتیں پیدا فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو بتلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔